یقیناً کائنات میں موجود ہر شے غم حسین منا رہی ہے اور منانا چاہتی ہے۔ مولا تعالیٰ بندہ دے دینا بہت دیر ہو گئی آپ کو مصائب سنتے ہوئے، بہت گریہ کیا، لیکن تبرکاً چند جملے عصر عاشور کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما ہوا والصلاة والسلام علی محمد نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہ۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك، اللہم لعن قتلة الحسین وأولاده وأصحابه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حضور فرماتے ہیں حسین کے قتل کے لیے ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں جو تا قیامت سرد نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، پیغمبر رک کے کہتے ہیں اس بچے کو چپ کراؤ۔ عجیب روایت ہے، رک کے کہتے ہیں اس بچے کو چپ کراؤ۔ جایا جاتا ہے، بچے کو خاموش کرا کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بچے کے رونے سے آپ کو ایسی تکلیف؟ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے گریے سے اللہ تعالیٰ بڑا گریہ کیا ہے۔ کس قدر طویل تھا یہ روز عاشور، مسلم بن اوسجا سے لے کر علی اصغر تک زہرا کا لال ایک دن میں بوڑھا ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب زینب کا لاڈلا آ کے بہن سے کہتا ہے ذرا وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے۔ تو ہمت نہیں ہے، میں مسائل میں پڑھ رہا ہوں، بہن وہ کرتا لا دو جو میرے ماں نے تیار کیا تھا۔ زینب نے کہا تھا جا کے صندوق سے وہ کرتا لا کے دیا۔ اب
اب زینب کو یقین ہے بھائی خدا حافظ کر دے آئے. متعدد وداع ہیں, 3 دفعہ رخصت ہوا ہے حسین بہنوں سے. خدا کسی بہن کو یہ دن نہ دکھا. پہلی مرتبہ تاریخ نے بتا جب رخصت کے بعد گئے ہیں اور صدر لگائیے حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذبون حرم رسول اللہ. کوئی حمایت کرنے والا ہے جو علی کی بیٹیوں سے حمایت کرے؟ اور یہ وہ مقام تھا جب علی اصغر نے خود کو بعد دفن علی اصغر پھر ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے ہیں, پھر خدا حافظ. کچھ دور آگے چلے ہیں, میں رخصت نہیں پڑھ سکتا, ہمت نہیں کہ جب کیسے بیان ہو جب حسین گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, خود لگام پکڑ رہے ہیں, خود رکاب دیکھ رہے ہیں, خود سی. ایک مرتبہ حسین نے کربلا کا رخ کیا, میرے شیروں کہاں ہو میرے حامیوں, کہاں ہو میرے ناصروں. یہ وہ موقع ہے جب زینب آگے بڑھی, بھیا زینب تمہیں سوال کرے. یہ رخصت آپ سنتے ہیں, اس رخصت کے بعد زینب و کلثوم ساتھ ساتھ گھوڑے کے چل رہے. مہلن مہلا ابن الزہرا, زہرا کے بیٹے ذرا ٹھہر ٹھہر کے آگے بڑھ. یہاں بھی ام کلثوم کی روایت ہے, پوچھتی ہے بھیا کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہو؟ حسین کہتے بس زینب و کلثوم اب خیمے میں جاؤ. کب اس وقت کی روایت ہے بھیا کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے آسمان کی جانب دیکھا. کا یاد ہے جب علی اکبر جا رہا تھا میں پشت پہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا, یہ علی اور رسول اللہ ہے. یہ دوسری رخصت. اور پھر اس رخصت پہ جب حسین نے آخر میں آواز دی ہے حل من مغیث یغیثنا, کوئی مددگار ہے جو میرا استغاثہ سن رہا ہو. اس وقت روایت ہے میں نے دیکھا ایک خیمے سے جیسے کوئی بیمار نکلتا ہے, کسی نیزے کے سہارے باہر نکلا. زینب آ گئی, بیٹا سجاد تم تو امام وقت ہو, تمہاری حفاظت کر دی. یہاں حسین پھر پلٹے, سید سجاد کو کچھ وصیتیں کی ہیں اور وصیتیں کر کے پھر رخصت ہو رہا ہے میرا غریب. اب جو حسین چلے ہیں تو اب زلجنا آگے نہیں بڑھا, زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. حسین ایک مرتبہ پشت فرس پہ جھک کے زلجنا کے کان میں کچھ کہتے ہیں, اے زلجنا مجھے احساس ہے تو بہت تھک چکا ہے, صبح سے کتنوں کو لے جا چکا لیکن مجھ سے زیادہ نہ تھکا ہوگا. میں نے لاشیں ہاتھوں پر اٹھ. زلجنا سوار تیری پشت پہ جاتے تھے, حسین گود میں لے کر آتا تھا. اور زلجنا تو علی اصغر کو نہ لے کر گیا, میں لے کر گیا تھا. ذاکرین پڑھا کرتے ہیں, زیدی صاحب کہتے ہیں یہاں پر زلجنا نے اپنی گردن کو نیچے جھکا دیا. اب جو نیچے
کے دیکھا ہے تو سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے. اے ذوالجلال صبح سے جو گیا ہے لوٹ کر نہ آیا. میرے بابا کو حسین اترے. بیٹا سکینہ ہم تو تم سے خدا حافظ کر چکے تھے, اب کیوں راستہ روکتی ہو؟ کہ بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے, بس اب آپ لا جائے, میں آپ کے سینے پہ لگ کے سونا چاہتی ہوں. یہاں حسین نے سکینہ کو سینے پہ لٹایا ہے اور بچی سو گئی. شاید یہ آخری نیند ہے اس بچی کی, اور بچی سو گئی. اس کے بعد سکینہ کہاں سوئے گی؟ زینب کو آواز دی ہے, بہن زینب اس بچی کو اندر لے جاؤ, بس یہ آخری رخصت ہے. حسین نے سلام کیا ہے, یا زینبو, یا سکینہ, یا ام کلثوم, یا فاطمہ, یا رباب, علیکنا منی سلام. تم سب پر حسین کا سلام. فإن اللہ یحافظکم, اب خدا تمہاری حفاظت کرے گا. فاصبر فاستعدوا بالصبر, کوشش کرنا صبر کر سکو, کوشش کرنا صبر کر سکو. یا آغا پناہیان کہتے ہیں شاید اس خدا حافظ کے دو جملے ہوں, ایک تو یہ کہ خدا تمہارا حافظ ہو, اور دوسرا یہ کہ اب کوئی اور مدد کو نہیں آئے گا, اب کوئی نہ ہوگا, صرف خدا کو پکارنا. اجرکم اللہ. حسین گئے ہیں اور علی کے شیر نے باقاعدہ جنگ کی ہے, باقاعدہ جنگ کی ہے. حسین نے تلوار چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں, ظالموں تم نے میرے عباس کو مار دیا, تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا, حسین تم سے بدلا لے, تم نے میرے قاسم کو مجھ سے چھین لیا. یوم رسالت کی آواز آتی ہے, اب قریب نہ جاؤ, پتھروں سے حملہ کرو. فہجروا علیہ, پتھروں کی زنگباری میں یہ زہرا کا گل بنا. لڑتے 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 ایک پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا. اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا, تلوار نے آپ میں رکھی, گھوڑے سے نیچے اترے. یا سیوف خذونی, اے تلوارو آؤ اس بدن میں پیوست ہو جا, اس بدن میں پیوست ہو جاؤ. اور آخر میں ایک جملہ مناجات کا, ایک جملہ, پروردگارا حسین نے اپنا وعدہ نبھایا ہے, اب تو اپنا وعدہ نبھا. زینب تلہ زینبیہ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے, مولا آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. تلہ زینبیہ پہ عصر عاشور بیٹھ کر قتل گاہ کی طرف دیکھئے گا, خدا کی قسم سب کچھ واضح ہے, سب دکھ رہا ہے. جبھی تو زینب کہتی ہے جب حسین نیچے گرے ہیں میں نے بھی حسین کی جانب بڑھنا شروع کیا, ادھر سے شمر بھی بڑھ رہا تھا, ہم دونوں حسین کی جانب. میرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا, اس کے ہاتھ میں خنجر تھا, لیکن پھر ایک دم وہ حسین تک پہنچ گیا. علی کی بیٹی خاک کربلا,
اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم عظم اللہ اجورکم میں مسافر۔ یاسر کربلا میں گزارو، جب قتل گاہ پہ پہنچو تو دعا دینا، اور یہ وقت یاد کرنا، زینب دیکھ کے روایت کرتی ہے ظالم نے ایک ہاتھ میرے حسین کے بالوں میں لگا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر پشتے گردن پر۔ میرے وقت کا امام کہتا ہے پشتے گردن پہ خنجر چل نہیں رہا تھا، ضربیں لگ رہے، ضربیں لگ رہی تھی۔ بس آخری جملے، یا آخری موقع، ابو حسین نے سر کو سجدے میں رکھا ہے، رضاً برضائی و تسلیماً لامرہ، اور جب خدا کی جانب سے آواز آئی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس زمین پر اتنا خون تھا کہیں سجدے کو جگہ نہ تھی، میرے مولا نے آخری سجدہ کیا ہے، ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کوئی ہاتھ محبت سے سر پہ پھیر رہا تھا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو ماں زہرا، ارے زہرا تم یہ دیکھ رہی تھی کیسے تیرا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،